اس سے پہلے کہ فیض میرے ساتھ کچھ بھی کرتا، میں نے چلانا شروع کر دیا۔ اس نے فوراً سے مجھے چھوڑ دیا۔ میرے چلانے کی آواز سن کر سب سے پہلے عدیل میرے کمرے میں آئے تھے۔ مجھے یوں بدحواس اور خوفزدہ دیکھ کر کہنے لگے، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ فیض میرے کمرے میں آیا تھا عدیل، اس نے میرے ساتھ، یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ کچھ دیر بعد لائٹ بھی آ چکی تھی، لیکن میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ عدیل بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا وہ فیض یہاں آیا تھا اور اس نے میرے ساتھ، یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میں 5 منٹ کے لیے باہر گیا تھا اور وہ اپنے گھر سے یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ میری بات کا اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ وہ یہاں آیا تھا، وہ یہیں تھا اور وہ میرے ساتھ، میں بار بار بس یہی کہہ کے رونے لگ جاتی۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ عدیل مجھے بری طرح سے جھنجھوڑ کے کہنے لگے، ہوش میں آؤ، کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ شور کی آواز سن کر میری ساس، جیٹھ، جٹھانی سب میرے کمرے میں آ گئے۔ میں روئے جا رہی تھی۔ تب عدیل کہنے لگا کہ پتہ نہیں اس کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہی ہے۔ ہمارے گھر کے مین سرکٹ کی ایک تار اتر گئی تھی، جس کی وجہ سے گھر کی لائٹ بند ہو گئی تھی۔ میں بس تار جوڑنے کے لیے گیا تھا، ابھی ٹھیک سے تار جوڑی بھی نہیں تھی کہ اس کی چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگا دوڑا کمرے میں آیا تو کہنے لگی ہے کہ فیض آیا تھا۔ یہ سن کر سب لوگ حیرت سے مجھے دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، فیض اتنی رات کو اپنے گھر سے اٹھ کے یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی اور ہوگا، کہیں کوئی چور نہ ہو۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا وہی تھا، آپ لوگ میری بات کا اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں جانتی تھی وہ سچ میں آیا تھا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ کسی پر یوں بھی الزام لگانے کا کوئی حق نہیں ہے تمہیں۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں رونے لگی اور سب لوگ ماتھے پہ بل ڈالے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں سب کو میں غلط لگ رہی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر عدیل کہنے لگے، بہت ہو چکا تمہارا ڈرامہ، پتہ نہیں تمہارے فیض سے کیا دشمنی ہے، ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ دیکھو آئندہ میں تمہارے منہ سے فیض کا نام نہ سنوں۔ جو حرکت وہ میرے ساتھ کر کے گیا تھا، مجھے اپنے آپ سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں بار بار جھرجھری لے کے رہ گئی، ایسے لگ رہا تھا اس کا لمس میرے وجود میں موجود ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کے واش روم گئی، کپڑے اتارے بنا ہی میں نے شاور کھول دیا۔ پانی میرے اوپر سے بہنے لگا۔ میں اپنے بازو، اپنے ہاتھ، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو رگڑ رگڑ کے صاف کرنے لگی، جیسے مجھ پر کوئی غلاظت لگ گئی ہو، اور میں روئے جا رہی تھی۔ میں خود کو یوں نوچ رہی تھی جیسے اپنے وجود سے اس کی مہک اور لمس کو اتارنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں عدیل واش روم میں آ گئے۔ مجھے یوں دیکھ کر انہوں نے فوراً سے شاور بند کیا۔ میں نے کہا شاور کیوں بند کیا؟ آپ کو نہیں پتا میرے جسم پہ غلاظت لگ گئی ہے، میں ناپاک ہو گئی ہوں۔ کچھ دیر تک وہ مجھے دیکھتے رہے۔ میں کبھی اپنے چہرے کو رگڑ رہی تھی، کبھی اپنے وجود کو، کبھی اپنے آپ کو۔ عدیل کہنے لگے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ انہوں نے بڑا سا ٹاول لیا، مجھے لپیٹ دیا، مجھے باہر لے آئے۔ سردیوں کا موسم تھا، میں بری طرح سے کانپ رہی تھی کیونکہ ٹھنڈے پانی سے میں بھیگ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا، کہنے لگے مجھے لگ رہا ہے جیسے تمہارے سر پہ کچھ سوار ہے، تم نے نہ جانے کیا اپنے سر پہ سوار کر رکھا ہے۔ عدیل میرے گیلے بالوں کو سہلانے لگے، میرے آنسوؤں کو صاف کرنے لگے، میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر لگانے لگے، کہنے لگے صنوبر پلیز خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ سلسلہ تو جیسے جاری ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتا تھا، شاید وہ مجھے پاگل ثابت کرنا چاہتا تھا، اور میں پاگل ہو رہی تھی۔ چند روز بعد میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی، مجھے بہت الٹی ہو رہی تھی، کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ عدیل میری حالت دیکھ کر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی۔ عدیل تو یہ سن کر بے حد خوش تھے، میں بھی یہ خبر سن کر بے حد خوش ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھوں، کسی بھی قسم کی ٹینشن نہ لوں۔ عدیل تو یوں تھے جیسے شادی مرگ جیسی کیفیت ہو، کبھی وہ میرا ہاتھ چوم رہا تھا، کبھی میرے ماتھے پہ بوسہ لے رہا تھا۔ کہنے لگے تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ میری ساس، جٹھانی سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ میری ساس کہنے لگی
کچن کا زیادہ کام اب تم نہیں کرو گی، بلکہ نائلہ کرے گی۔ فریش جوس پیا کرو اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا کرو، خوش رہا کرو۔ پہلا بچہ بڑی احتیاط سے ہوتا ہے، اگر پہلے بچے میں لاپرواہی برتی جائے تو بڑی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں۔ میں نے نائلہ کو بھی پہلی بار کوئی کام نہیں کرنے دیا تھا، اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو جتنا بھی خوش قسمت سمجھتی کم تھا۔ میری ساس، جٹھانی، شوہر سبھی بہت اچھے تھے، بس اگر ایک فیض میری زندگی میں نہ ہوتا تو میری زندگی بے مثال ہوتی۔ شام کو آفس سے آتے ہوئے عدیل مٹھائی کا ڈبہ لے آئے، بلکہ پورے 5 کلو کا ٹوکرا لے کر آئے تھے۔ کہنے لگے اماں سارے خاندان میں بانٹیں گے۔ اسی وقت فیض بھی آ گیا، اسے دیکھ کر تو جیسے مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے دیکھ کر بڑی معنی خیز مسکراہٹ چہرے پہ سجایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیت کی چمک دیکھ کر مجھے اپنے وجود میں آگ سی دوڑتی محسوس ہوئی، کیونکہ جو وہ چاہتا تھا وہ میرے ساتھ کر چکا تھا کہ تمہارے پورے وجود سے میری خوشبو آئے گی۔ اور جب اس رات اس نے ایسا کیا، 5 منٹ میں میرے پورے وجود سے اپنے ہاتھوں کی ہوس پوری کر کے جا چکا تھا۔ اسے دیکھ کے مجھے وہی منظر یاد آنے لگا۔ میرا جی چاہا اس کے پاس جاؤں اور اس کا چہرہ برے طریقے سے نوچ کے رکھ دوں، لیکن ضبط کیے کھڑی رہی۔ اس نے مٹھائی کا ٹوکرا دیکھا تو کہنے لگا کیا بات ہے، کیا شانو کا رشتہ طے ہو گیا؟ شانو میری نند کا نام تھا، نام تو اس کا شاہانہ تھا، لیکن سب اسے شانو شانو کہتے تھے۔ عدیل نے ٹوکرے سے موتی چور کا لڈو اٹھایا اور فیض کے منہ میں ڈال دیا۔ کہنے لگا تم چاچا بننے والے ہو اور میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ سن کے فیض کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اس نے بس آدھا ہی لڈو منہ میں ڈالا تھا، باقی آدھا لڈو منہ سے باہر نکال دیا۔ پتہ نہیں اس کے چہرے پر بدحواسی کیوں چھا گئی۔ بڑی مشکل سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ جس گرم جوشی کی عدیل کو اس سے توقع تھی، ویسی وہ چاہ کر بھی نہیں دکھا پا رہا تھا۔ کہنے لگا مبارک ہو تمہیں عدیل۔ کہنے لگا میں بہت خوش ہوں، سمجھ نہیں آ رہا اپنی خوشی کا اظہار کیسے کروں۔ میری ساس کہنے لگی بس بھی کرو۔ وہ کہنے لگا یہ ساری مٹھائی پورے محلے میں بانٹیں گے، لیکن چپ چپ سا تھا، بار بار مجھے دیکھ رہا تھا اور میں نظر چرا رہی تھی۔ کہنے لگا یار میں ضرور بانٹ دیتا، لیکن آج میں تھوڑا بیزی ہوں، آفس کا بہت سا کام ہے جو مجھے کرنا ہے، میں کل آؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ میری ساس مجھے کہنے لگیں کہ تم اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو، برتن نائلہ دھو لے گی، اور میں سوچ رہی ہوں ایک ملازمہ اور رکھ لوں تاکہ نائلہ کو بھی پریشانی نہ ہو۔ ہماری ساس نے ہم دونوں بہوؤں کو بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا تھا اور وہ بہت اچھے مزاج کی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو واٹس ایپ پر کال آنے لگی۔ میں نے اس کی کال اٹھائی نہیں، بار بار اس کی کال آ رہی تھی۔ تنگ آ کے میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم پریگننٹ نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ عدیل میرا شوہر ہے اور اب میرے ہونے والے بچے کا باپ بھی ہے، خدا کے لیے اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کہنے لگا اس بچے کو تو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہارے وجود میں عدیل کی کوئی بھی نشانی باقی نہیں رہنے دوں گا، تم صرف میری ہو، تمہاری ہر چیز پر میرا حق ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ یہ سن کے میرا دماغ گھومنے لگا، پتہ نہیں یہ شخص خود پاگل تھا یا مجھے پاگل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس کا فون اٹھاؤں گی ہی نہیں، میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ یہی میرے مسائل کا حل تھا۔ جب بھی فیض گھر میں آتا میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی جاتی، میں اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی میں اس سے بات کرتی تھی۔ عدیل بھی اب اسے کمرے میں لے کے نہیں آتا تھا، شاید اس کی برداشت 1 ہفتے تک ہی تھی۔ ایک بار وہ دوپہر کو گھر میں آ گیا، اس وقت میری جیٹھانی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے کمرے میں آرام کے لیے چلی جاتی تھی، اور ساس بھی، اور یوں میں اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ لیکن جب وہ دونوں کمرے میں سو رہی ہوتی تھی تو اس وقت میں باہر لاؤنج میں آ کے بیٹھ جاتی تھی تاکہ گھر کا خیال رکھ سکوں، کیونکہ پورا دن کرنے کے لیے میرے پاس زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، زیادہ تر کام میری جیٹھانی کے سر پہ آ چکا تھا۔ اسی لیے دوپہر کو جب وہ تھوڑی دیر سوتی تو پھر میں کمرے سے باہر آ جاتی۔ باہر کی ڈور بیل بجی تو مجھے کچھ حیرت ہوئی، کیونکہ دوپہر کو ہمارے گھر پہ کوئی بھی نہیں آتا تھا، ملازمہ کام کر کے جا چکی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی جب باہر آئی
دروازہ کھولا تو سامنے فیض تھا، بڑے غصے میں تھا۔ میں نے کہا عدیل گھر پہ نہیں ہے۔ کہنے لگا جانتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کرتی، اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے دھکیل کے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کہنے لگا چاہتی کیا ہو تم؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتی ہو؟ جانتی ہو نا اگر میں تمہیں نہ دیکھوں تو میں پاگل ہونے لگتا ہوں۔ تمہاری خاطر آج میں آفس نہیں گیا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا جان چھوڑ دو میری، میرے لیے تم کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ خدا کے لیے اپنی زندگی جیو اور مجھے بھی میرے شوہر کے ساتھ سکون سے رہنے دو۔ کہنے لگا جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں نا، عدیل کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ تمہیں میری محبت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تمہارے وجود میں عدیل کا بچہ پل رہا ہے، میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ خدا کے لیے ختم کرو یہ سلسلہ۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تمہیں ایک الگ گھر دوں گا، تمہیں اس گھر سے زیادہ اچھی زندگی دوں گا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو عدیل کو۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے تمہاری دولت، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میرا شوہر میری پہلی اور آخری محبت ہے، میرا سب کچھ ہے۔ اس کے ساتھ میں دال چٹنی سے بھی گزارا کر لوں گی، میں تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ اس حقیقت کو جتنی جلدی ہو سکے قبول کر لو تو بہتر ہے۔ کہنے لگا میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، تمہیں پانے کے لیے مجھے عدیل کا قتل بھی کرنا پڑا تو میں گریز نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ گھر سے باہر نکل گیا اور مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے پیروں سے جان نکال لی۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں آئی، عدیل کو کال کرنے لگی۔ وہ بیزی تھا۔ کہنے لگا سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا عدیل آپ واپس آ جائیں۔ کہنے لگا سنوبر کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا وہ آپ کو مار ڈالے گا۔ کہنے لگا کون مار ڈالے گا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا وہ ابھی مجھے دھمکی دے کے گیا ہے، وہ کہہ کے گیا ہے کہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ عدیل میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، خدا کے لیے آپ واپس آ جائیں۔ کہنے لگے تمہیں پھر سے کوئی دورہ پڑنے لگ گیا ہے؟ دیکھو اپنی ڈپریشن کی میڈیسن لو اور جا کے لیٹ جاؤ۔ میں ابھی نہیں آ سکتا، رات کو واپس آؤں گا۔ میں نے کہا آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن عدیل نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید میں پاگل ہوں، لیکن ایسے نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل بیٹھے جا رہا تھا۔ شام کی چائے تک میں نے نہیں پی، مجھے بس عدیل کی واپسی کا انتظار تھا۔ لیکن اس کی واپسی سے پہلے ایک کال آئی کہ عدیل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں وہیں چکرا کے گر گئی، کیونکہ فیض اپنے حسد میں، اپنے جنون میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اور مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ میرے جیٹھ بھاگے ہوئے ہاسپٹل گئے، ساس روئے جا رہی تھی، مجھے سب کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں بے ہوش تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنا بچہ بھی کھو چکی تھی۔ یہ صدمہ میرے لیے اس قدر بڑا تھا کہ میرا بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ میری جٹھانی روئے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تمہاری حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے نہ تو اپنی پرواہ تھی اور نہ اپنی کھوئے ہوئے بچے کی۔ میرے ہاتھ پہ ڈرپس لگی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا اتاریں اسے بھابھی، مجھے عدیل کے پاس جانا ہے۔ وہ کہنے لگی تمہاری اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا، خدا کے لیے یہ ڈرپ اتاریں۔ شاید میرے بے ہوش ہونے کی وجہ سے ہی میرا بچہ ضائع ہو گیا تھا، کیونکہ میں زمین پہ بہت زور سے گری تھی۔ میری جٹھانی نے لیڈی ڈاکٹر اور نرس کو بلوا کر مجھے میرے کمرے میں لٹایا تھا۔ میں اپنی اولاد کو تو کھو چکی تھی، لیکن شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ڈرپ اتاری اور ہاسپٹل پہنچ گئی، جہاں پہلے سے ہی میرے جیٹھ اور ساس موجود تھیں۔ دونوں ہی رو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے دونوں نے اپنی نظریں چرائی تھیں۔ میں نے کہا عدیل کہاں ہے؟ میری ساس مجھے اپنے ساتھ لگا کر چپ کروانے لگی۔ جیٹھ نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ عدیل کی جان تو بچ گئی ہے، لیکن وہ کوما میں ہے، ڈاکٹر کوئی بھی امید نہیں دلا رہا ہے۔ میں فوراً سے کمرے میں گئی تو اس کا پورا سر پٹیوں سے بھرا ہوا تھا، وہ بالکل بے ہوش تھا، آنکھیں بھی بند تھیں۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگی۔ میں نے کہا عدیل آپ ہوش میں آئیں، پلیز اٹھ کے بیٹھیں، لیکن وہ میری کسی بھی بات پہ رسپانس نہیں دے رہے تھے۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر ایک نرس آ گئی، کہنے لگی کہ یہ سب کچھ سن تو سکتے ہیں لیکن کوما میں ہے،
اگر 15-20 دن تک ان کی حالت بہتر نہ ہوئی تو ہمیں ان سے کوئی بھی امید نہیں ہے کہ یہ سروائیو کر سکیں گے۔ یہ سن کر میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی، رو رہی تھی، بار بار عدیل سے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ 2 دن میں عدیل کے پاس ہی رہی۔ میری ساس کہنے لگیں کہ تم 2 دن سے بھوکی پیاسی یہاں بیٹھی ہو، اپنے گھر جاؤ، کچھ دن آرام کر لو۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہی رہنا ہے اپنے عدیل کے پاس۔ تیسرے دن رات کے 8 بجے میں عدیل کے پاس بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور فیض اندر آیا۔ میں اس وقت بھی رو رہی تھی۔ میں نے اسے نفرت سے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا ہم دونوں کے پاس آ گیا، کہنے لگا کہا تھا نا تم سے، مجھ سے دور نہ رہا کرو، میرے سامنے رہا کرو، ورنہ تم سے تمہاری ہر پیاری چیز چھین لوں گا۔ اور دیکھ لو، آج میں نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا۔ تمہارا بچہ بھی مر گیا، تمہارا شوہر بھی آخری دموں پر ہے، بہت جلد یہ بھی مر جائے گا، اور پھر تمہیں میرا بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ میں تو اس وقت کا بے تابی سے انتظار کر رہا ہوں جب تم دلہن کے روپ میں میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے کہا میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تمہارے پاس آپشن نہیں ہے میری جان۔ کہنے لگا تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھ کے میں پاگل سا ہو گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ عدیل مجھ پر اندھا بھروسہ کرتا ہے، کبھی بھی مجھ پر شک نہیں کرے گا۔ بچپن سے اب تک میں نے عدیل سے جو چیز مانگی عدیل نے مجھے دے دی۔ جس چیز پہ میری نظر ہوتی تھی اسے میں حاصل کر لیتا تھا، چاہے وہ عدیل کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو، اور وہ مجھے دے دیتا تھا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ بیوی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو کوئی بھی شخص اپنے دوست کو نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے یہ سارا ڈرامہ رچا۔ مجھ سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ تم اور عدیل ایک ساتھ وقت گزارو۔ جب تم اپنے میکے گئی تھیں اور عدیل اپنے آفس میں تھا، میں نے تمہارے کمرے میں کیمرے لگوائے تھے اور اس کا کنیکشن اپنے موبائل پر کنیکٹ کیا تھا تاکہ کمرے میں تم دونوں کو دیکھ سکوں۔ جب بھی عدیل تمہارے قریب ہونے لگتا میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے فون کر کے باہر بلا لیتا۔ جب بھی تم اس کے پاس جانے لگتی میں تمہیں ہراساں کرنے لگتا، پریشان کرنے لگتا۔ میں جانتا تھا کہ عدیل دنیا کے کسی بھی شخص پر شک کر سکتا ہے لیکن مجھ پر نہیں۔ دیکھو صنوبر، میری محبت کی انتہا ہے کہ میں نے اپنے جگری یار کا ایکسیڈنٹ تک کروا دیا، اسے موت کے منہ تک پہنچا دیا، صرف اس لیے کہ تم نے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ بس ڈاکٹر 1 ہفتہ ہی دیکھیں گے اور مجھے پتا ہے عدیل آدھے سے زیادہ مر چکا ہے۔ 8 دن اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا، پھر عدت کے نام پر سوگ میں 3-4 مہینے گزار لینا، لیکن اس کے بعد میں صبر نہیں کروں گا۔ کہہ دوں گا تمہاری ساس سے کہ میں اپنے دوست کی بیوی کو یوں بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے میں سہارا دوں گا۔ میں شادی کروں گا عدیل کی بیوہ سے، میں اس کی بیوی کو اپنا کے اپنی دوست کی دوستی کا حق ادا کروں گا، اور میری بات پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، نہ تمہارے گھر والوں کو نہ ہی عدیل کے گھر والوں کو، بلکہ وہ تو میرے احسان مند ہوں گے اور تم بڑے آرام سے میری ہو جاؤ گی، اور میں کسی کی نظر میں برا بھی نہیں بنوں گا۔ اس لیے تم سے یہ کہنے آیا تھا کہ میں نے تمہارے سارے راستے بند کر دیے ہیں، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کچھ دن رہ لو اپنے عدیل کے ساتھ، پھر تو ساری زندگی تم نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا میرے شوہر کو، اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا بڑا امتحان کبھی نہیں لیں گے، عدیل کو ہوش آ جائے گا، مجھے اپنے رب پہ یقین ہے۔ میری بات سن کے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا ممکن ہی نہیں ہے، ابھی ڈاکٹر سے بات کر کے آ رہا ہوں، ڈاکٹر کو کوئی امید نہیں ہے۔ میں نے کہا میرا رب ڈاکٹر کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں جھوٹی امیدیں باندھ کے بیٹھی ہو، یہ بچنے والا نہیں ہے۔ میں ہوں نا تمہارا صنوبر، باخدا تم سے بہت محبت کروں گا، کبھی بھی تمہیں عدیل کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، بہت پیار دوں گا تمہیں، پلیز صنوبر رو مت۔ وہ میرے قریب آنے لگا، میرے آنسو صاف کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے کہا دور رہو مجھ سے۔ میری بات سن کے کہنے لگا دور ہی تو نہیں رہ سکتا اب تو میرا انتظار بھی ختم ہونے والا ہے۔
بہت جلد تم میری ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میں عدیل کے سینے پہ سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا دیکھ لیا عدیل آپ نے، یہ ہے آپ کا وہ کزن اور دوست جس پہ آپ کو اندھا بھروسہ تھا، مجھ سے بھی زیادہ یقین تھا، وہ کیسا دھوکے باز نکلا۔ میں نے کہا عدیل میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی، سن رہے ہیں آپ؟ میں خودکشی کر لوں گی لیکن کسی اور کی نہیں ہوں گی۔ میں رونے لگی۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ اب یہاں سے جا سکتی ہیں، رات کو ہم کسی کو بھی ہسپتال میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا کیسے رہنے نہیں دے سکتے؟ میرا عدیل یہاں ہے، میں اسے چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ لیکن اس ڈاکٹر نے مجھے باہر بھیج دیا۔ میں گھر آ گئی۔ میری ساس کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا تھا۔ میرے جیٹھ جٹھانی سب پریشان تھے، سب امید کھو چکے تھے کہ عدیل کو اب ہوش نہیں آئے گا، لیکن مجھے اپنے رب سے امید تھی کہ وہ مجھ سے اتنا بڑا امتحان نہیں لے گا۔ میری ساس آئے روز گھر پہ کبھی قرآن خوانی کرواتی، کبھی آیت کریمہ پڑھواتی۔ میں رو رو کے اپنے رب کے حضور دعا کرتی کہ وہ مجھے ایسی کوئی آزمائش میں نہ ڈالے۔ فیض سب کاموں میں یوں آگے آگے تھا جیسے اسے عدیل کی بڑی پرواہ ہو۔ سب کے سامنے وہ آنسو بہاتا رہتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کس قدر ذلیل انسان ہے۔ میں روز ہسپتال جاتی تھی، روزانہ عدیل کے سامنے روتی تھی، اسے کبھی اپنی زندگی کے خوبصورت لمحے یاد دلاتی، کبھی اسے کہتی کہ وہ مجھے بچا لے، وہ مجھے فیض سے بچا لے، لیکن وہ بالکل بے سدھ لیٹا رہتا۔ میں روتے ہوئے واپس آ جاتی، یہ کہہ کے آئی تھی کہ آج میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، اور میں سوچ چکی تھی اگر عدیل کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ جب میں گھر آئی تو میں نے دیکھا فیض میری ساس کے پاس بیٹھا تھا۔ کہنے لگا کاش میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی سانسیں عدیل کو دے کر اسے بچا لیتا، لیکن تائی اماں یہ حقیقت ہے کہ عدیل کے وجود میں جان باقی نہیں رہی۔ آپ کو برے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میری ساس روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا مجھے تو صنوبر بھابھی پہ بڑا ترس آتا ہے، بیچاری جوانی میں بیوہ ہو جائیں گی، کون سہارا بنے گا ان کا۔ میری ساس رونے لگی۔ میں اندر داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کے مسکراہٹ فیض کے چہرے پر پھیلی تھی۔ میں نے کہا کہ نہ تو تم خدا ہو اور نہ ہی تم غیب کا علم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو مردے میں بھی جان ڈال سکتا ہے، اور عدیل میں ابھی جان ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ڈاکٹر کو امید ہے یا نہیں، لیکن مجھے اپنے رب پہ پورا یقین ہے کہ عدیل ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ میں عدیل کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے میری فکر کرنا چھوڑ دو۔ میری بات سن کے کہنے لگا کہ تم میرے دوست کی نشانی ہو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میری ساس کے پاس آ گیا، کہنے لگا تائی اماں آپ صنوبر کی طرف سے فکر مت کیجیے گا، عدیل کو اگر کچھ ہو گیا تو میں اسے اپنا لوں گا، آخر یہ میرے دل عزیز دوست کی بیوی ہے، میں اسے کبھی بے آسرا نہیں چھوڑوں گا۔ میری ساس تو روئے جا رہی تھی، کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، لیکن میں چلانے لگی۔ میں نے کہا میں نفرت کرتی ہوں تم سے، تمہاری یہ ڈرامے بازی سب کی آنکھوں سے اوجھل ہو سکتی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم کس قدر کمینے انسان ہو۔ میری ایک بات یاد رکھنا فیض، میں مر جاؤں گی، اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، لیکن عدیل کے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت نہیں دوں گی، یہ میرا بھی آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ مجھ سے میرا سب کچھ چھین چکا تھا، میرا بچہ، میری ہستی بستی زندگی۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی، کہنے لگی اللہ مجھ پہ ایسی آزمائش مت ڈالے، میں تیری بہت کمزور بندی ہوں، اس شخص کے ناکام ارادوں میں اسے ناکام ہی رہنے دے۔ میں ابھی رو ہی رہی تھی کہ جب مجھے فون آ گیا، ہسپتال سے فون تھا۔ وہ کہنے لگے کہ عدیل کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ نے کیا کہا ہے؟ پھر سے کہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے ہسبینڈ کو ہوش آ چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں باہر بھاگی۔ میری ساس رو رہی تھیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی۔ میری جٹھانی میری ساس کو تسلی دے رہی تھی۔ فیض بھی موجود تھا۔ میں نے کہا امی عدیل کو ہوش آ گیا، میرا عدیل ٹھیک ہو گیا۔ فیض کہنے لگا یہ شاید پاگل ہو گئی ہے،
اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر سے میری بات ہوئی تھی، ڈاکٹر امید چھوڑ چکے ہیں۔ میرا جیٹ بھی اپنے کمرے سے باہر آ گیا، کہنے لگا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے بھی ڈاکٹر کی کال آئی ہے۔ میری ساس اور میں بھاگے دوڑے اپنے جیٹ کے ساتھ ہسپتال پہنچے۔ فیض بھی ہمارے ساتھ تھا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا یوں بھی اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔ جب میں نے عدیل کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی، اس کے سینے کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ میرا سر سہلا رہا تھا، کہنے لگا کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو نا، بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں۔ تمہاری محبت نے مجھے موت کے منہ سے نکال دیا، تمہاری دعاؤں نے، میری ماں کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا۔ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فیض کی طرف دیکھا تھا۔ فیض اپنی نظریں چرانے لگا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری ساس عدیل کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میرے جیٹ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دن کے بعد عدیل کو ہسپتال سے چھٹی ہو گئی۔ بس انہیں چلنے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی تھی، لیکن اسٹک سے وہ چلتے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، کبھی کبھی کھلی آنکھوں سے انسان وہ نہیں دیکھ سکتا جو بند آنکھیں اسے دکھا دیتی ہیں۔ میں نے بھی کوما میں رہ کر فیض کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ میں نے کبھی تمہاری بات پر اعتبار نہیں کیا۔ مجھے تمہاری بات کو سمجھنا چاہیے تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تم پر بری نظر رکھتا ہے۔ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، یا یہ کہوں کہ میں نے فیض سے شاید مخلص طریقے سے دوستی کی تھی۔ وہ جو مجھ سے مانگتا تھا میں اسے دے دیتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میری بیوی پہ ایسی نظر رکھے گا۔ عدیل نے فیض سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ اب وہ خود بھی نہیں آتا تھا، بیرون ملک جا چکا تھا۔ کہتا تھا کہ یہاں رہوں گا تو شاید تمہیں کبھی بھول نہیں پاؤں گا، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ اس کی محبت تھی۔ اسے عدیل کی ہر چیز چھین کر خود رکھنے کا شوق تھا، اور اس نے مجھے بھی ایک چیز سمجھ لیا تھا۔ میں عدیل کے ساتھ بہت خوش تھی اور اپنے رب کا بہت شکر ادا کرتی تھی۔ اس نے میرے شوہر کی زندگی بخش دی تھی۔